لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے، جس میں عزیزم فیصل ندیم نے تراویح میں ختم قرآن کی سعادت پائی. بلا شبہ جہاں ان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت اور اعزاز ہے، وہاں میں بھی اسے اپنے لیے بہت بڑی سعادت اور اعزاز سمجھتا ہوں. اس موقع اور تقریب کی نسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ معمول ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر قرآن کریم کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت کے عنوان سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا. اللہ رب العزت مجھے سچ سچ کہنے کی، آپ سب کو سننے کی اور بعد ازاں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم یوں تو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں. قرآن کریم کا پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس پر عمل کرنا بھی باعث ثواب ہی نہیں بلکہ باعث نجات بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہی اسی لیے ہے کہ انسان اس پر عمل کرے
اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی کے خطوط استوار کرے. اسی لیے اس نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کسی ایک طبقے کو، کسی ایک فرقے کو، کسی ایک گروہ کو نہیں کہا، بلکہ سارے مسلمانوں سے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کو کہا کہ تم جتنے بھی اہل ایمان ہو، جتنے بھی مومن ہو، مسلمان ہو، وہ سب اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. حبل اللہ مفسرین کہتے ہیں قرآن کریم کو. اللہ کی رسی، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم. آج میرے خیال میں آپ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ بولنا نہیں. کیا خیال ہے؟ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ جی ہمارے سعید ارشد صاحب بھی بڑی کوشش کر رہے تھے کہ آپ بولیں، لیکن بہت کم وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہے. تو میرے بھائی، عورت کی آواز سطر میں داخل ہے، اس پر پابندی ہے کہ اس کی آواز کسی غیر محرم تک نہ پہنچے. مردوں پر ایسی کوئی پابندی نہیں. اور آپ ماشاءاللہ مرد ہیں تو پھر بولنے میں شرم کس بات کی؟ اور پھر بولنا بھی غلط نہیں، اچھی بات بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حبل اللہ کا معنی ہے قرآن کریم. ٹھیک ہے، حبل اللہ کا معنی ہاں. اب بھی کچھ لوگ بولے ہیں اور کچھ لوگوں کو ابھی بھی تھوڑی سی شرم آ رہی ہے قرآن کریم کہتے ہوئے. تو بھائی، قرآن کا نام لینے میں کیا شرم؟ حبل اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ جو آپ بولتے ہیں اونچی آواز سے، تو اس سے ایک تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی اگر اونگ رہا ہے، سو رہا ہے، تو اس کی بھی آنکھ کھل جائے گی اور وہ دین کی بات سن لے گا. یہ فائدے کی بات ہے یا نہیں؟ تو حبل اللہ کا معنی ہے قرآن کریم. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت آسمان دنیا سے نیچے 7ویں زمین تک، تحت الثری تک، یہ جو پورا علاقہ ہے، یہ جو پوری فضا ہے، آسمان دنیا سے لے کر تحت الثری تک، زمین کے آخری کنارے تک، یہ پورا علاقہ قیامت والے دن جہنم بنا دیا جائے گا. اور آسمان دنیا سے اوپر تمام جنتیں ہوں گی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار. جنات جمع ہے جنت کی. جنات، جنت باغ کو کہتے ہیں، جنات اس کی جمع ہے. بہت ساری جنتیں، بہت سارے باغات. یوں تو جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن قیامت والے دن جنت کو آسمان دنیا کے اوپر لایا جائے گا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آسمان دنیا کے اوپر ساری جنت ہوگی، اور آسمان دنیا کا معنی سمجھتے ہیں؟ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے. اس آسمان سے نیچے تحت الثری تک یہ ساری جہنم ہوگی. اب اندازہ کریں کہ اس وقت ہم جس جگہ موجود ہیں، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ جہنم کا علاقہ ہے.
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آسمان دنیا سے نیچے سارا علاقہ جہنم، اور آسمان دنیا کے اوپر کیا ہوگا؟ جنت۔ درمیان میں آسمان حد فاصل ہے، اس آسمان کے اوپر جنت اور نیچے سارے بولو، اوپر اور نیچے جہنم۔ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، آج موجود ہیں، یہ جنت کا علاقہ ہے یا جہنم کا؟ جہنم کا علاقہ۔ اب یہ علاقہ سارا ہے جہنم کا، اور ہم سارے جانا چاہتے ہیں جنت میں، تو جائیں کیسے؟ وہ تو آسمانوں کے اوپر ہے، ہم جا ہی نہیں سکتے۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی، راکٹ بنا لیے، جہاز بنا لیے، اور دنیا چاند پر پہنچ گئی، لیکن آسمان دنیا تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ تو جب آسمان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو آسمانوں سے اوپر جنت ہے، وہاں کون پہنچے گا؟ اور پہنچنے کی خواہش سب کی ہے یا نہیں؟ آپ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو لوگ جنت میں نہیں جانا چاہتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ذرا بولا کرو تاکہ دماغ بھی حاضر رہے، ٹھیک ہے؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے، رہتا ہے جہنم والے علاقے میں، چاہتا ہے جنت میں جائے، اور جنت آسمان سے نیچے نہیں اوپر ہے۔ آسمان تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا تو جنت میں کیسے پہنچیں گے؟ پرابلم ہے یا نہیں؟ مشکل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن خواہش ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں اور اس جہنم سے نکلیں، جہنم سے نکلیں۔ یہاں سے نکلیں کیسے اور وہاں جائیں کیسے؟ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں، کوئی ایسا ہوائی جہاز آج تک ایجاد نہیں ہوا جو انسانوں کو آسمان دنیا سے پار جنت تک پہنچا دے۔ تو پھر کیسے جائیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے ایک رسی لٹکائی، رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ نے کہا میرے بندو اگر تم اس جہنم سے نکلنا چاہتے ہو تو یہ رسی میں جو لٹکا رہا ہوں، یہ رسی جو نازل کر رہا ہوں، اس رسی کو چمٹ جاؤ، اس رسی کو سارے مل کے پکڑ لو۔ جب سارے اس رسی کو پکڑ لو گے تو میں اس رسی کو اوپر کھینچ لوں گا، تم جہنم سے نکل جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ رسی اللہ نے اتاری، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ نے کہا اس رسی کو پکڑ لو، قابو کر کے مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو تھام لو۔ جب رسی کو پکڑ لو گے میں اس رسی کو اوپر کھینچ لوں گا، تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ اور جب بندہ اللہ کے پاس چلا گیا تو بس اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا، پھر جنت اسی کی۔ میں واقعہ سنایا کرتا ہوں خلیفہ ہارون الرشید کا۔ ایک دفعہ بڑا خوش ہوا تو اس نے رعایا میں اعلان کر دیا کہ آج میں بڑا خوش ہوں، میری رعایا کے لوگ میرے پاس آئیں، میرے دربار میں جو چاہیں مانگیں اس کو وہی کچھ دیا جائے گا۔ تو رعایا کے لوگ آ گئے، کسی نے کہا جی مجھے زیور چاہیے، کسی نے کہا چاندی چاہیے، کسی نے کہا سونا چاہیے، کسی نے کہا سرمایہ چاہیے، کسی نے کہا پلاٹ چاہیے، کسی نے کہا نوکری چاہیے، کسی نے کہا رشتہ چاہیے، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا۔ سب مانگ مانگ کے اپنی منہ مانگی مرادیں پوری کر کے چلے گئے۔ ایک لونڈی، ایک کنیز تو خلیفہ کو پنکھا جل رہی تھی، اس نے کچھ نہیں مانگا ابھی تک، تو خلیفہ نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں کچھ مانگا؟ تو بھی مانگ، آج میرا دریائے جود و کرم متلاطم ہے، موج میں ہے، تو بھی مانگ۔ اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے تو بہت بڑی چیز مانگ لی۔ اس نے کہا جب آپ کا اعلان یہ ہے کہ جو مانگو دیا جائے گا
تو میں کیوں ایک ایک چیز الگ الگ مانگوں؟ کسی نے سونا مانگا، کسی نے چاندی مانگا، کسی نے ملازمت مانگی، کسی نے نوکری مانگی، کسی نے روزی مانگی، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا۔ تو میں نے سوچا میں اسی کو کیوں نہ مانگ لوں کہ جس کے مانگنے سے سب کچھ آ جائے۔ تو میں نے تجھے مانگ لیا، جب تو میرا ہو گیا تو نوکری بھی میری، جب تو میرا ہو گیا زیور بھی میرا، جب تو میرا ہو گیا سونا بھی میرا، چاندی بھی میرا، جب تو میرا ہو گیا تو ساری سلطنت میری ہے، جب تو میرا تو پھر سب کچھ میرا ہو گیا، جو کچھ تیرا ہے وہ سب کچھ اب میرا ہے۔ ایک ایک چیز مانگنے کی ضرورت کیا؟ تو جسے رب مل گیا اسے سب مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افلاطون نے ایک سوال کیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، میرا ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ یقیناً میرے سوال کا جواب دیں گے، اور اگر آپ نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ پیغمبری سچا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہنے لگا سوال یہ ہے کہ اگر یہ آسمان پورا یہ کمان بن جائے، کمان، آسمان کمان کی طرح ہے نا، دور دیکھو تو نیچے جھکتا ہوا نظر آتا ہے، کمان کی شکل دکھائی دیتی ہے۔ تو کہنے لگا اگر یہ آسمان پورا یہ کمان بن جائے اور مصائب، آلام، پریشانیاں، غم، اندوہ، یہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں یہ تیر بن جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کمان کے ذریعے وہ مصیبتوں والے تیر چلانا شروع کر دے، تو بتائیے کہ آدمی ان تیروں سے بچ کے کہاں جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ یہ آسمان کمان بن جائے اور مصیبتیں، پریشانیاں، آلام یہ ساری تیر بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ان تیروں کو اس آسمان والی کمان سے چلانے والا ہو، تو نیچے جو مخلوق ہے ان تیروں سے بچنے کے لیے کہاں جائے؟ نہ زمین سے نکل سکتے ہیں، نہ آسمان سے دور بھاگ سکتے ہیں۔ جہاں جاؤ آسمان موجود ہے تو تیر تو برسیں گے، تو آدمی کہاں جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کسی شاعر نے کہا کہ مصائب تیر فلک کماں ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تیروں سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو جو تیر چلا رہا ہے اس سے چمٹ جائے۔ تیر چلانے والے سے جب چمٹ جاؤ گے تو تیر تو آگے جائے گا نا، اس کو تو نہیں لگے گا جو تیر چلانے والے سے چمٹ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت تیر چلانے والا ہے، آسمان کما ہے اور سارے مصائب و آلام تیر ہیں، تو تیر چلانے والی اس ذات خدا بندی سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑ لو، ان تیروں سے بچ جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس وقت جہنم کے علاقے میں ہو، جنت آسمان کے اوپر ہے اور جہاں تم ہو یہ سارا علاقہ جہنم کا ہے۔ جہنم سے نکلنے کی اگر کوئی صورت ہے تو وہ یہ کہ میں نے رسی لٹکا دی ہے، رسی۔ اب جس کو اس رسی پر اعتماد ہے وہ اس رسی کو پکڑ لے۔ جب رسی کو پکڑ لو گے میں اس رسی کو اوپر کھینچ لوں گا، جہنم سے نکل جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ رسی میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت نے رسی کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو جو اس رسی کو پکڑ لے گا، آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، علیحدہ علیحدہ الگ الگ نہ ہو جاؤ، رسی کو پکڑ لو۔ تو معلوم ہوا جو رسی کو پکڑ لے گا
وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جو رسی کو چھوڑ دے گا وہ ٹکڑے ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، وہ فرقہ بن گیا، اس نے تفرقہ پھیلایا، اس نے فرقہ واریت پھیلائی، اور جس نے رسی کو پکڑ لیا وہ متحد ہو گیا، منظم ہو گیا، جنت کا باسی بن گیا۔ اب اس رسی کو ہم سب نے مل کر پکڑنا ہے۔ جو اس رسی کو چھوڑ دے گا وہ نیچے گر جائے گا، گرے گا نہیں گرے گا، اور جو قابو رہا اس رسی کو پکڑے رکھا، تو رسی اتنی مضبوط ہے کہ یہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی، مضبوط رسی ہے۔ یہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے یہ رسی بڑی مضبوط ہے، تو اس رسی کو پکڑ لو۔ میرے دوستو، اس رسی کو چھوڑنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رسی کو پکڑا ہی نہیں، جن کو اس رسی پر اعتماد ہی نہیں۔ رسی کیا ہے؟ سارے بولو، کہیں پچھلا سبق بھول نہ جائے۔ رسی کیا ہے؟ قرآن۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اس رسی کو پکڑتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ رسی ہم نہیں مانتے، ہمیں اس پر اعتماد نہیں، یہ رسی کمزور ہے، یہ رسی خراب ہے، اس رسی پر ہمیں شک ہے، اس رسی پر ہمیں تردد ہے، جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں شروع میں کہہ دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ رسی لا ریب ہے، لا شک ہے، اس رسی میں کوئی شک نہیں، پکی ہے، مضبوط ہے، لا شک ہے، سچی ہے، مضبوط ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نقص اور خرابی نہیں، اس لیے اس رسی کو پکڑ لو۔ اب کچھ دو طبقے ہو گئے، رسی کو چھوڑنے والے دو طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ جنہوں نے کہا ہم اس رسی کو مانتے ہی نہیں، ہمیں اس رسی پر اعتماد ہی نہیں، رسی پہ بھروسہ ہی نہیں، اور عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئے۔ والذین آمنوا فیقولون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مثالیں دے دے کر اپنے بندوں کو بات سمجھائی ہے، مثالیں دے دے کر، اور مثالوں میں کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو تم جن کی پوجا کرتے ہو نا مجھے چھوڑ کر، ان کی تو یہ کنڈیشن ہے کہ وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ یہ مکھی کی مثال اللہ نے دی قرآن میں، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی نہیں بنا سکتے، اور پھر فرمایا کہ مکھی تو بڑی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو یہ اتنے کمزور ہیں کہ اس مکھی سے وہ چیز واپس لے نہیں سکتے۔ مکھی کی مثال دی، اور کہیں اللہ نے مچھروں کی مثالیں بھی دی۔ وہ قادر ہے، وہ مختار ہے، وہ جس چیز کی چاہے مثالیں پیش کرے۔ تو جب یہ مثالیں اہل ایمان سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے یہ مثالیں بیان کی۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ کیسی کیسی مثالیں اللہ نے بیان کی۔ قرآن ایسی کتاب ہے اللہ رب العزت کی، اور اس میں اللہ کبھی مکھی کی بات کر رہا ہے، کبھی مچھر کی بات کر رہا ہے، یہ عجیب مثالیں، یعنی ان کو قرآن کریم کے اندر بیان کی جانے والی مثالیں اچھی نہیں لگتی، اور اس وجہ سے وہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ عجیب کتاب ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، چھوٹی چھوٹی باتوں کی اللہ نے مثالیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں، تو وہ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کریم پر شک کرتے ہیں۔ قرآن کریم پر شک کرنے والے اللہ نے فرمایا وہ کون ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کون ہیں؟ وہ کافر ہیں۔
قرآن پہ شک کرنے والے کون ہیں؟ قرآن پر بد اعتمادی کرنے والے کون ہیں؟ قرآن کو نہ ماننے والے کون ہیں؟ یہ میں نہیں کہتا، قرآن خود کہہ رہا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ یہ کیسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایسی ذرا ذرا سی چھوٹی چھوٹی بیکار سی چیزوں کی مثالیں بیان کی ہیں، ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی۔ تو قرآن کریم میں اعتراض، شک، تردد کرنے والے اللہ نے فرمایا وہ کافر ہیں۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو اللہ کی اس رسی کو پکڑتے ہی نہیں، وہ کہتے ہم نہیں پکڑتے یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، ہم نہیں پکڑتے یہ کہیں کچی نہ ہو، ہم نہیں پکڑتے کہیں اس رسی میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، ہم نہیں پکڑتے یہ رسی ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں پکڑتے اس کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، ہم نہیں پکڑتے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس رسی کو نہیں مانتے، ہم قرآن کریم کو نہیں مانتے اس لیے کہ اس کے اندر تو کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو تو شراب خور صحابہ کی خاطر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، اس کے اندر تو حروف کو، زیر و زبر کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اس کی آیتوں کو حذف کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس لیے کہ اس کو 3/4 حصہ ضائع کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس لیے کہ یہ وہ نہیں ہے جس کو اللہ نے اتارا تھا۔ تو ایک وہ طبقہ ہے جو اس نے اس رسی کو پکڑا ہی نہیں، جو اس رسی پر اعتماد ہی نہیں کرتا، اس رسی کو چھونا بھی نہیں چاہتا۔ ایک وہ طبقہ ہے تو جو طبقہ اس رسی کو چھونا نہیں چاہتا، جس نے اس رسی کو پکڑا ہی نہیں، وہ بھی جہنمی، وہ بھی اس لیے کہ جنت میں تو وہی جائے گا نا جو اس کو پکڑ لے گا، جو نہیں پکڑے گا وہ کہاں جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کو کافروں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے جہنم کوئی الگ سے تیار نہیں کرنی پڑے گی، یہ علاقہ ہے ہی جہنم کا، تو وہ تو ہیں ہی جہنم میں، وہ رہیں گے جہنم میں۔ جو مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مسلمان ہیں، ان کو اللہ رب العزت اس رسی کے ذریعے اوپر کھینچ لے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ایک وہ طبقہ جنہوں نے اس رسی کو پکڑا ہی نہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ سارے بولو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اس رسی کو جنہوں نے پکڑا تو ہے لیکن ان بیچاروں سے رسی چھوٹ گئی، رسی چھوٹ گئی، مانتے ہیں یہ رسی ٹھیک ہے، مانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، مانتے ہیں مضبوط ہے، مانتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن رسی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تو جن کے ہاتھ سے چھوٹ گئی وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی تو نیچے گریں گے نا۔ لیکن دونوں میں فرق ہے، جنہوں نے رسی کو پکڑا ہی نہیں وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جنہوں نے رسی کو پکڑا لیکن چھوٹ گئی، وہ اس عزم کی وجہ سے کہ انہوں نے اس رسی کو پکڑا تو تھا نا، اس رسی پر بھروسہ تو تھا، اس رسی پہ یقین تو تھا، اس یقین کی وجہ سے اللہ ان کو بھی نکال لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رسی کو چھوٹنے نہ دیں، اگر چھوٹ گئی تو بھی جہنم میں جانا ہوگا، چھوڑ دی تو بھی جہنم میں، نہ چھوڑنا چاہیے نہ چھوٹنی چاہیے، دونوں صورتوں میں جہنم ہے۔ اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس رسی کو تھام لیں۔ تو رسی کون سی ہے؟ قرآن۔ قرآن کو تھامنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن جو کہتا ہے ہم وہ کریں، جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ہم ان پر عمل کریں، اور جن سے روکتا ہے ہم ان سے رک جائیں۔ 1450 سال ہو گئے قرآن کریم ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہم بھی اپنی بات پر پکے ہیں کہ ہم نے نہیں ٹس سے مس ہونا۔ انبیاء آئے، صلحاء آئے، علماء آئے، بتاتے چلے گئے، بشیر و نذیر آئے، سیدھا راستہ دکھاتے چلے گئے، لیکن ہمارا ٹیڑھا پن اپنی جگہ قائم ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے تشریف لے گئے، کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، تو مجمع میں سے ایک آدمی اٹھا
اور عرض کرنے لگا شاہ جی میں بڑی دور سے آیا ہوں، آپ کی تقریر سنوں گا، لیکن پہلے ذرا میرا ایک مسئلہ بتا دیجئے، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ بتا دو پھر اس کے بعد اپنی تقریر کیجئے گا۔ شاہ جی نے پوچھا اتنی جلدی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس زمانے میں وہاں مسئلہ چلا ہوا تھا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو یہ صاحب پوچھنے لگے حضرت شاہ جی مجھے یہ مسئلہ بتا دو کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ بتا دو پھر اپنی تقریر کیجئے گا، مجھے جلدی ہے میں چلا جاؤں گا۔ شاہ جی نے فرمایا کہ بھائی اتنی عجلت ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، اتنا جلدی یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو، کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے مردوں سے کہ میں پہلے یہ مسئلہ بتاؤں اس کے بعد میں اپنی تقریر کروں؟ کہنے لگا نہیں کام تو نہیں ہے، بس ویسے مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، کل تو خود مرے گا اور قبر میں جائے گا۔ کہنے لگا ہاں جاؤں گا۔ فرمایا اگر مردے سنتے ہوں گے تو سن لینا اور نہ سنتے ہوں تو چپکے سے پڑے رہنا۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تو کل کو پیش آنے والا ہے، پتہ چل جائے گا سنتے ہیں نہیں سنتے، سنتے ہوں گے تو تو بھی سن لے گا اور نہیں سنتے ہوں گے تو کوئی بات نہیں، پڑے رہنا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس بات پر تو وہ مسکرایا جیسے آپ مسکرائے۔ اس کے بعد شاہ جی نے بڑے درد دل کے ساتھ جواب دیا، فرمایا سنو تم مجھ سے مردوں کے بارے میں پوچھتے ہو مردے سنتے ہیں کہ نہیں، مجھے انسانی برادری کی ان چلتی پھرتی لاشوں کو قرآن سناتے ہوئے 40 سال گزر گئے ہیں، ان زندوں کو قرآن سناتے ہوئے 40 سال گزر گئے۔ فرمایا اگر میں اس درد دل کے ساتھ جس طرح کہ میں ان کو سناتا ہوں، اس درد دل کے ساتھ میں اللہ کا قرآن آسمانوں کو سناتا تو آسمان پھٹ جاتے، اس درد دل کے ساتھ میں یہ قرآن زمین کو سناتا تو زمین میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے، اگر اس درد دل کے ساتھ میں یہ قرآن آسمان کے سورج ستاروں اور چاند کو سناتا تو وہ ٹوٹ کر میرے دامن میں آ گرتے، اگر میں اس درد کے ساتھ یہ قرآن درختوں کو سناتا تو وہ لشکر در لشکر میرے پیچھے چل پڑتے، اگر میں اس درد کے ساتھ یہ قرآن دریاؤں اور سمندروں کو سناتا تو وہ ہمیشہ کے لیے تلاطم و تمفت سے ہمکنار ہو جاتے، اگر میں یہ قرآن ان ثقیل اور بھاری پتھروں اور پہاڑوں کو سناتا تو ان کی سنگینی کے دل ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں نے یہ قرآن 40 سال تک ان انسانی برادری کے ان زندہ لوگوں کو سنایا ہے، یہ تو ٹس سے مت نہیں ہوتے، تم مجھ سے مردوں کی بات کرتے ہو، میں زندوں سے مایوس ہو چکا ہوں۔ کتنی بڑی بات کہی حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم کتنے عرصے سے قرآن سن رہے ہیں، علماء کی تقاریر اور مواعظ اور خطبہ کی خطابت سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ قرآن سنتے ہیں، قاری اچھا قرآن پڑھتا ہے، ہم سبحان اللہ تو کہہ دیتے ہیں، واہ واہ بھی کہتے ہیں، جزاک اللہ بھی کہتے ہیں، بھئی بڑا اچھا قرآن پڑھا، لیکن اگلی بات کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کا ہم سے تقاضا کیا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اس نیت پر کبھی سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ میرے دوستو، رمضان کا موسم بڑا سہانا موسم ہے، شیطان کو اللہ نے بند کر دیا ہے، وساوس ڈالنے کا راستہ بند ہو گیا، اللہ نے موقع عطا کر دیا ہے کہ نیکی کی راہ پر چل پڑو، اور چلنا آسان بھی کر دیا۔ اس لیے ان مقدس لمحات کو ہمیں غنیمت سمجھ کر قرآن کریم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے نا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
کیسٹ، CDs اور علماء کرام کے آڈیو ویڈیو بیانات ملنے کا پتہ جامع مسجد صدیق اکبر، مادن چورنگی، نارتھ کراچی۔ فون نمبر 0322318997۔ نیز ہمارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔